بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 62 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جمع قرآن کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا، مصنف نے ایک عنوان قائم کیا کہ یہاں جمع قرآن کے حوالے سے چند سوالات ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع قرآن کے حوالے سے تردد کیوں ہوا، تو اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق میں مزید دو سوالات، ایک تو حضرت زید کے انتخاب کے حوالے سے تھا، اور دوسرا جو ہے کہ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے سورۃ توبہ کی آخری آیات صرف حضرت ابو خزیمہ کے پاس سے ملی ہیں، اس کا جو ہے وہ کیا جواب ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ تو دوسرا سوال جو ہے وہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کیوں منتخب کیا گیا جمع قرآن کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کو چھوڑ کر حضرت زید کا انتخاب فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے اندر وہ بہترین صلاحیتیں بترجہ اتم موجود تھیں جو انہیں اس کام کے لیے اہل قرار دیتی تھیں، جبکہ دوسرے کسی صحابی میں وہ اس طرح یکجا طور پر نہیں پائی جاتی تھیں، یعنی ایک ساتھ نہیں پائی جاتی تھی، کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص کاتبین وحی میں سے تھے، اور اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام میں قرآن کا جو آخری حصہ نازل ہوا ہے اس کا مشاہدہ بھی کیا تھا، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر ان کے اندر جو ہے وہ انتہائی درجے کا تقویٰ تھا، بڑے امانت دار تھے، اور اخلاق کی اعلیٰ صفات سے وہ متصف تھے، اور اسی طرح دین پر ثابت قدمی اور کمال ذکاوت و مہارت میں مشہور شخص تھے، معروف شخص تھے۔ ان سب اوصاف کے بدرجہ اتم موجود ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اسی بات کی طرف جو ہے وہ اس حدیث کے اندر بھی اشارہ ہوتا ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جو ہے وہ جب اس کے لیے منتخب کیا تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی بھی نہیں ہے، ہم تمہارے اوپر کسی قسم کی تہمت نہیں لگاتے، یعنی ہم تمہارے بارے میں کوئی بدگمان بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی بھی لکھتے رہے ہو۔ تو یہ جو ہے یہ جتنی صفات بھی ہیں یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اس طرح کی صفات اور یکجا طور پر ایک ساتھ کسی دوسرے شخص میں نہیں پائی جا رہی تھی، اس وجہ سے حضرت زید کا انتخاب ہوا۔ تیسرا سوال یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ مجھے جو ہے وہ سورۃ توبہ کی آخری آیات صرف حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ملی ہیں، کسی اور کے پاس نہیں تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی دوسرے کے پاس نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کو حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھا ہوا انہوں نے پایا، کسی دوسرے صحابی کے پاس یہ لکھی ہوئی نہیں تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو یاد بھی نہیں تھی، کسی کے دل میں بھی نہیں تھی، کسی کے سینے میں بھی نہیں تھی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لکھی ہوئی تھی، اور اس پر یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو بھی یاد نہیں تھی، دیگر صحابہ کرام کو بھی یاد تھی، لیکن حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاس لکھ کر بھی رکھا ہوا تھا، اس وجہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے یہ اولی آیات صرف حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہی ملی ہیں۔ ثانیاً لماذا اختار ابو بکر زید بن ثابت من بین الصحابۃ الکرام لهذا العمل الجلیل
والجواب عن ذلك أن زيدا رضي الله تعالى عنه قد اجتمع فيه من المواهب العظيمة التي تؤهله لجمع القرآن ما لم يجتمع في غيره من الرجال، إذ كان من حفاظ القرآن ومن كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياته صلى الله عليه وسلم، وكان فوق ذلك معروفا بشدة ورعه وعظم أمانته وكمال خلقه واستقامة دينه، وكان معروفا بالنبوغ والذكاء، وهذا ما أشار إليه كلام أبو بكر في رواية البخاري حين استدعاه وقال له إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذه الخصائل والمزايا الحميدة اختاره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لجمع القرآن. ومما يدل على شدة ورع زيد بن ثابت أنه قال فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به الحديث. ثالثا ما هو المقصود من قول زيد رضي الله تعالى عنه في رواية البخاري حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة لم أجدها عند غيره؟ والجواب عن ذلك أن زيدا رضي الله تعالى عنه لم يجد هذه الآيات مكتوبة عند أحد من الصحابة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري، وليس المراد أنها لم تكن محفوظة، إذ أن زيدا نفسه كان يحفظها وكان كثير من الصحابة يحفظونها، ولكنه أراد أن يجمع بين الحفظ والكتابة كما سنبينه إن شاء الله، زيادة في التوثق ومبالغة في الاحتياط، وعلى هذا النهج الرشید تم جمع القرآن۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم کام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی صحابہ کرام کے درمیان سے کیوں منتخب کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں من المواہب العظیمہ وہ بہترین صلاحیتیں موجود تھیں جو انہیں جمع قرآن کا اہل بناتی ہیں، جبکہ دوسرے کسی کے اندر وہ مجتمع نہیں تھی، یکساں طور پر نہیں پائی جا رہی تھی۔ اذ کان من حفاظ القرآن، کیونکہ حضرت زید جو ہے وہ حافظ قرآن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص کاتبین وحی میں سے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات میں قرآن کے عرضہ اخیرہ کا بھی مشاہدہ کیا۔ ان سب سے بڑھ کر وہ انتہائی متقی اور بڑے امانت دار، کمال اخلاق سے متصف، دین پر ثابت قدم رہنے والے اور کمال ذکاوت و مہارت میں معروف شخص تھے۔ وہذا ما اشار الیہ کلام ابی بکر فی روایت البخاری، اور جو ہے بخاری کی حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں ان کی انہی اوصاف کی طرف اشارہ جو ہے وہ موجود ہے، جب انہوں نے ان سے حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا انک رجل شاب عاقل، بے شک تم ایک عقل مند نوجوان ہو، ہم تمہارے بارے میں کوئی بدگمان بھی نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی بھی لکھتے رہے ہو۔ فلہذہ الخصائل، تو لہٰذا انہی عمدہ خصوصیات اور خوبیوں کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ ومما يدل على شدت ورع زید بن ثابت، اور ان کے جو ہے وہ شدت ورع اور تقوی پر جو ہے وہ ان کا قول یہ دلالت کرتا ہے کہ اگر مجھے کسی پہاڑ کے ڈھونے کا وہ حکم دیتے تو یہ مجھ پر اتنا گراں نہ ہوتا، اتنا باری نہ ہوتا کہ جمع قرآن کا جتنا جمع قرآن کا ہوا۔ ثالثاً، تیسرا سوال یہ ہے کہ بخاری کی روایت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ میں نے سورہ توبہ کی آخری آیات کو صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی پایا، کسی دوسرے کے پاس وہ مجھے نہیں ملی؟ والجواب عن ذلك، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کو ان کے پاس ان کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس لکھا ہوا نہیں پایا، حضرت ابو خزیمہ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس لکھا ہوا نہیں پایا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کسی کو یاد نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذات خود بھی یہ یاد تھی،
اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام کو بھی یہ آیات یاد تھیں، لیکن حضرت زید نے جب قرآن کریم کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا تو اعتماد میں زیادتی اور احتیاط میں مبالغے کی وجہ سے حفظ و تحریر دونوں کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کما سنبینہ انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ وعلی ھذا النہج الرشید تم، اس مثالی نہج پر، اس مثالی طریقے پر قرآن کریم کی تکمیل کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا، قرآن کریم کے جمع کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 2 سوالوں کے جواب، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اور سورہ توبہ کی آخری آیات صرف حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کا جو جواب ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 2، سورہ توبہ کی آیات کس صحابی کے پاس سے ملی تھی؟ جو ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔